چنگیز خان تاریخ کا ایک سفاک فاتح گزرا ہے۔ دنیا کے ایک بڑے حصے پر اس نے حکمرانی کی اور بعد میں اس کی آنے والی نسلوں نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ چنگیز خان کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ ایک معمولی سردار کے بیٹے سے وہ چنگیز خان کیسے بنا اور کون کون سے علاقے اس نے فتح کیے، یہ سب بتا رہے ہیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ پی سی پرائم کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ چنگیز خان اپنی فتوحات اور سفاکی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ وہ منگول سلطنت کا پہلا خان اعظم تھا۔ اگرچہ آغاز میں اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، تاہم بعد ازاں وہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ کامیاب سلطنتوں میں سے ایک سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کی قائم کی گئی سلطنت اس زمین پر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ اس کے کئی صدیوں بعد قائم ہونے والی سلطنت برطانیہ وسعت میں اس سے بڑی تھی۔ چنگیز خان کی پیدائش 1162 عیسوی کے لگ بھگ شمالی وسطی منگولیا میں ہوئی۔ والدین نے اس کا نام تموجن بورجگین رکھا۔ اس کے والد کا نام یسوخئی بہادر تھا، جو منگولیا کا ایک چھوٹا سردار تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں ہوئلون کو اغوا کر کے اس سے شادی کی تھی۔ اس کی ماں مرکٹ نامی قبیلے سے تھی۔ قصہ مشہور ہے کہ تموجن کے دائیں ہاتھ میں جمے ہوئے خون کا نشان تھا، جسے اس کے عظیم حکمران بننے کی علامت خیال کیا گیا تھا، مگر شروع میں اس نے کوئی ایسی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کی جس سے اس دور میں اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہ فاتح عالم بنے گا۔ وہ صرف 9 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے والد کو مخالف تاتار قبیلے نے قتل کر دیا تھا۔ یسوخئی کے قتل کے بعد اس کے قبیلے نے اس کے بیوی بچوں کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ چنانچہ زندگی گزارنے کے لیے تموجن اور اس کے خاندان نے خود محنت مشقت شروع کر دی۔ جب اس کی عمر 13 یا دیگر روایات کے مطابق 16 برس ہوئی تو اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی جس کا نام بورتے تھا۔ لڑکی نکیرات قبیلے سے تھی۔ دونوں کی شادی کی وجہ سے تموجن کے خاندان کا نکیرات قبیلے کے ساتھ اتحاد قائم ہو گیا۔ مرکٹ قبیلہ کئی سال سے اس بات پر سیخ پا تھا کہ ان کی لڑکی یعنی تموجن کی ماں کو اس کے باپ نے اغوا کیا تھا۔ انہوں نے اس کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور تموجن کی بیوی یعنی بورتے کو اغوا کر کے اپنے قبیلے کے سردار کے حوالے کر دیا۔ تموجن اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی واپسی کی منصوبہ بندی کی اور پھر اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ بورتے کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ واپسی پر بورتے حاملہ تھی، مگر تموجن نے اس کی عزت میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی اس نے دیگر اولاد اور اس بیٹے میں کبھی کوئی فرق روا نہ رکھا۔ اپنی اغوا شدہ بیوی کو واپس لانے کی کامیابی نے اس کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ چنانچہ اس نے منگولیا کے سرسبز میدانوں میں ایک سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے والے خانہ بدوش قبائل کو متحد کرنے کی جستجو شروع کر دی۔ ہر بار جس قبیلے کو شکست ہوتی اس کے رہنما کو قتل کر دیا جاتا اور باقی مردوں کو تموجن کے قبیلے میں ضم کر دیا جاتا، مگر تاتاروں کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا بلکہ ان کا قتل عام کیا گیا، کیونکہ انہوں نے تموجن کے والد کو قتل کیا تھا اور اس نے ان سب سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا تھا۔ اب تموجن خطے میں مطلق العنان حکمران بننے کی راہ پر چل نکلا تھا۔ سن 1205 عیسوی تک وہ منگولیا کے سرسبز میدانوں کا حاکم بن چکا تھا۔ ایک سال بعد ایک کریلتائی یعنی مختلف قبائل کے نمائندوں کا جرگہ منعقد ہوا، جس میں تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا گیا۔ چنگیز خان کا مطلب ہے دنیا بھر کا حکمران۔ یہیں اسی مجلس میں چنگیز خان نے یاسا یعنی قوانین کا ایک مجموعہ واضح کیا۔ اس نے کچھ پرانی قبائلی رسومات اور کچھ اپنے وضع کردہ اصولوں کو قوانین کا نام دے دیا۔ چنگیز خان نے منگول سلطنت کو باقاعدہ طور پر ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا اور فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے
وہ صدیوں تک عسکری ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی طاقت کی بنیاد عقیدہ تھا۔ چنگیز خان کو ابدی نیلے آسمان کا نمائندہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد چنگیز خان کی حیثیت مقدس ہو گئی اور یہ خیال کیا جانے لگا کہ دنیا پر اس کا قبضہ جائز اور دیوتا کا حکم ہے۔ دوسری طرف ماہرین کا خیال ہے کہ فتوحات کا سبب نئی منگول شناخت کو مضبوط بنانا تھا۔ چند دیگر کا خیال ہے کہ منگولوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فتوحات لازمی تھیں۔ سبب جو بھی تھا، چنگیز خان کا پہلا ہدف شمال مغربی چین کی بادشاہت شیشیا بنی۔ اس مہم کا آغاز 1207 میں ہوا اور 2 سال بعد اس کا نتیجہ برآمد ہو گیا۔ حاکم نے چنگیز خان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس کے بعد منگولوں کی نظر میں جین سلطنت آئی، جس کے حکمران کے قبضے میں چین کا شمالی حصہ تھا۔ اس مہم کا آغاز 1211 عیسوی میں ہوا اور یہ تقریباً 20 برس جاری رہی۔ نتیجتاً جین سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس عرصے میں چنگیز خان نے دیگر مہمات بھی شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر 1219 میں سلطنت خوارزم پر حملہ کر کے 1221 میں اس کی تباہی کو انجام تک پہنچا دیا۔ اب منگول سلطنت مشرق میں بحیرہ جاپان سے مغرب میں بحیرہ کیسپین تک پھیل چکی تھی۔ 1219 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کو پوری دنیا تسخیر کرنے پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا کے علاقے کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ممالک کا رخ کیا۔ اس کی افواج نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ 1227 میں چین پر حملے کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ چنگیز خان کی قبر صحرائے گوپی کے قریب ندیوں کے پاس جنگل میں بنائی گئی، جس کا نشان جان بوجھ کر منگولوں نے مٹا دیا تھا۔ اس کی بیوی بورتے کی قبر کا نشان بھی کسی کو معلوم نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے PZ پرائم کو سبسکرائب کر لیں۔